ہندوستان میں انگریز کے ناپاک قدم لگتے ہی ہر طرف ظلم ہی ظلم ہونے لگا، اسلام کے خلاف خطرناک سازشیں بڑھنے لگی، تو ان حالات میں ہندوستان میں انگریز کے خلاف بہت سی تحریکیں علماء اسلام نے چلائی، جن میں تحریک بالا کوٹ انگریز اور سکھ مظالم کے خلاف چلائی گئی، جس کی قیادت سید احمد شہید رحمہ اللہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک چلی تو شاملی کے میدان میں انگریز کے خلاف جہاد کی قیادت کرنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ تھے۔ تحریک ریشمی رومال انگریز کے خلاف ایک منظم حکمت عملی سے چلائی گئی تو قیادت کرنے والی شخصیت شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمہ اللہ کی تھی۔ حصول پاکستان کے لیے تحریک پاکستان چلی تو قیادت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاضرین محفل، کیا میں پاکستان میں علماء کے کردار کو فراموش کرنے والوں کو باری پاکستان کا یہ فرمان سنا دینا چاہتا ہوں کہ اگر علماء میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہ بنتا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صلی اللہ علیہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کہتی ہے یہ راہ عمل ہم سب ساتھ چلیں، کہتی ہے یہ راہ عمل ہم سب ساتھ چلیں، مشکل ہو یا آسانی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلیں۔ میرے انتہائی قابل تک اساتذہ کرام اور معزز مہمانان گرامی اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آج سے 76 سال پرانی ڈائری کھنگالوں تو یہی تاریخ، یہی لمحات، یہی اوقات اور ایک قوم کے خون کھولتے جذبات، ایک نئی زندگی کی امید لیے رب کی عطا کردہ ایک خاص سرزمین کی طرف ہجرت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس دن کو یوم آزادی یعنی شکرانے کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ بات آپ حضرات بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اس دن کا آغاز ملک پاکستان کے تمام ادارے ایک تقریب سے کرتے ہیں، جس میں وہ وطن عزیز ملک پاکستان سے تجدید عہد وفا اور بارگاہ الہی میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارا ادارہ بیت النور ٹرسٹ 14 اگست 1947 میں حاصل کی جانے والی آزادی اور اس میں دی جانے والی ان گنت قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آج اس تقریب کا آغاز کر رہا ہے، کیونکہ ملک پاکستان کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک سے کیا گیا تھا، لہذا ہم آج اپنی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حافظ عمار نواز کو کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائے۔ تشریف لا رہے ہیں تلاوت کے لیے حافظ عمار نواز۔ اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا
الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم माशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे हाफिज कमाल नवाज। शायद कहता है जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफा न करे, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफा न करे, मेरे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। तो मैं नातिया कलाम पेश करने के लिए दरख्वास्त गुजार हूँ दर्जा उला के मुतालिक तारिक जमील से कि वो आए और आकर बारगाह रिसालत में अपनी अकीदत की हाजिर करवाएं। हाफिज तारिक जमील। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله کے ساتھ درود شریف کریں. صدق
بیٹی صدیقہ ہم کیوں نہ کریں تیری عزت اولاد ہے تیری یہ امت ہم کیوں نہ کریں تیری عزت اولاد ہے تیری یہ امت سب جانتے ہیں ماں کا رتبہ صدیق کی بیٹی صدیقہ تو پیکر علم و صدق و صفا صدیق کی بیٹی صدیقہ کل پردیس میں یاد آئے گی دیہات میں رکھ کل پردیس میں یاد آئے گی دیہات میں رکھ اپنے شہر کی مٹی بھی سامان میں رکھ سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھ بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھ میں بلا تعریف دعوت سخن دے رہا ہوں درجہ دہم کے طالب علم احسان اللہ کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے ایک مخصوص انداز میں ہمیں بتائے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ آزادی کیسے لی اور کیوں لی تشریف لا رہے ہیں محمد احسان اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جناب صدر عرض پاک وطن پاکستان یہ میرا اور آپ کا پاکستان یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر یہ پاکستان سورۃ الرحمن کی تفسیر یہ پاکستان لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر یہ پاکستان قائد اور اقبال کی خوابوں کی تعبیر یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر عالی جا اس کی خواب میں فردوس بنی کی پہنائیاں لالو گل کی لب کشائیاں فکر و خیال کی فلک رمائیاں اور شمس و قمر کی رانائیاں ہیں اس میں ٹیپو سلطان کا خون اور علامہ اقبال کی نگاہ کا فسون ہے یہ دھوپ چاندنی ہے یہ پتھر بھی پھول ہے یہ دھوپ چاندنی ہے یہ پتھر بھی پھول ہے کیا جانے شہر کیا میرے خاک وطن بھی ہے جناب صدر اس کے در و دیوار سے ہمیں اس لیے محبت ہے کہ اس کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا خواب و خون میں لکھ لی بیج ہے مسلسل کی ایک طویل داستان تاریخ کے ایک دل گداز خواب ہے اشک و آہ کا ایک جگرے بار سلسلہ ہے سینکڑوں روشن و رانا چراغوں کی فصل کٹی تب کہیں جا کر دامن محتاب میں چاندنی کے پھول کھلے تھے اور تب انہی شب کی ظلمتوں میں نور پھیلا تھا یہ پاکستان کتنی قربانیاں دے کر پایا لیکن جناب صدر بعد میں آنے والا نے ان قربانیوں کی کوئی قدر نہیں کی اپنے اکابرین کے جذبے حریت کی دھجیاں اڑا دی حتیٰ کہ قائد اعظم کے پاکستان کو دو لخت کر دیا اب دور خزاں پہ کوئی تہمت نہ لگائے اب دور خزاں پہ کوئی تہمت نہ لگائے اپنوں کی حسب خار جو دامن میں یہاں ہے جناب صدر آج آزادی کے 76 برس گزرنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں جہاں روشن مقدر کے اجالے ختم ہوتے ہیں جہاں مایوسیاں ہی منزلوں کا منہ چڑھاتی ہے جہاں پھولوں کے شعلوں سے چمن میں آگ لگتی ہے جہاں سے
دیدہ بنا پیدا کریں گے، شوق تماشا اور ذوق تقاضا پیدا کریں گے، خون جگر سے وطن پاکستان کے تقدیر کو بدلیں گے۔ ہے نقش اپنا تمام خون جگر کے بغیر، نقش ہے سبنا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے صدائے خام خون جگر کے بغیر۔ جناب صدر، ہمارا پورا یقین ہے کہ ہم پنجاب کے چمنزاروں، سندھ کے دیرار ریگزاروں اور بلوچستان کے بنجر کوہساروں اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں کا ایک ایک ذرہ مہکائیں گے، اس وطن کا ہر ہر گوشہ مہکائیں گے، اس وطن کا ایک ایک کھیت لہرائیں گے، اس وطن کے اجڑے ہوئے دیاروں کو گل و گلزار بنائیں گے، اس وطن کو عظیم سے عظیم در بنائیں گے۔ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میری ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ وما علینا کلمہ۔ ماشاءاللہ اپنے مافی ضمیر کا اظہار فرما رہے تھے احسان اللہ، وہ ہمیں بتلا رہے تھے کہ وطن عزیز مملکت خدا داد ملک پاکستان ایسے ہی نہیں مل گیا، بلکہ اس کے لیے کتنی امام نے اپنے جگر کٹوا دیے، کتنی ہی بہن اور بیٹیوں نے اپنی عزتیں پامال کروا دی، کتنے ہی علماء کا لہو دار کیا گیا۔ سامعین محترم، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے جذبوں کو سرشار کرنے کے لیے ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ محمد بن بشیر، محمد بن حبیب اللہ اور محمد سلمان کو ان تینوں شرکاء سے التماس ہے کہ یہاں آئیں اور آ کر ہمارے جذبات کو سرشار کریں۔ سرزمین پیر ہے پاکستان تو پیر ہے، سرزمین وطن بس پیر ہے پاکستان کی تو پیر ہے، یہ قائد کی
पेश फरमा कर हमारे जज्बात को सरशान फरमा रहे थे। मेरे मोहतरम सामीईन, कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं जरूर भी जरूर इजाफा करूंगा। मेरे मोहतरम सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम पर बेपनाह एहसानात और बेशुमार नेमतें हैं। उन्हीं नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत ये वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान है। ये कोई आम नेमत नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वही मुल्क है जिसके अंदर हम हर तरह से आज़ाद हैं। हमारे सैकड़ों मदारिस, हमारी सैकड़ों खानकानें, हमारे सैकड़ों दीनी मराकिज़ हर तरह से आज़ाद हैं। हर कोई जिस तरह चाहे अपने दीन की तरबीज कर सकता है, इशाअत कर सकता है। इस नेमत पर उस मालिक अलम का हम जितना शुक्र अदा करें और उतना कम है। इसीलिए शायर कहता है कि हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे, हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे, कभी इस्लाम का परचम यहाँ करने नहीं देंगे। ये अरसे पाक है मरकज फिदाए मोहम्मद का, ये अरसे पाक है मस्कन फिदाए मोहम्मद का। कभी मोहब्बत गैर की सीनों में हम पल्ले नहीं देंगे। अपने माफी ज़मीर का इजहार करने के लिए दरख्वास्त गुजार हूँ दर्जा सालिसा के मुताल्लिम मोहतरम जनाब नौमान तैयब से कि वो आए और आकर हमें अपने ख्यालात का इजहार सुनाएं। मोहतरम जनाब हाफिज नौमान तैयब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअमरुल मुताअव्विनीन वल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसे मिट्टी में पानी की आमेजिश गाना बनाती है, ठीक इसी तरह लहू की आमेजिश वतन बनाती है। सामीन मोहतरम, फ़ज़ाओं को मुअत्तर करते मोतिये की महक हो, खुशबुए मुश्के खुतन हो, रदा की तरह ओढ़ रखे सोसन यास्मीन या लाला और नसरन हो। जहाज को आज़ादाना कहते तो खेती हंसती मुस्कुराती जिंदगी हो। पहाड़ की हर उस फिज़ा में सूखी हुई शाखों पर लहू छिड़कने का नतीजा होती है। मेरे अकब में आज़ादी से लहराता ये परचम अमृतसर के हर शहर सायादार से मुअल्लक जान का सदका है। 22 लाख लहू मुहाजिरीन की आओ वक़ा का सदका है। स्वयं वतन तेरी मट्टी की कसम, खूने मुक़द्दस की कसम, लाखों शहदा के लहू की कसम, मेरे अपने सरे मक्तल भी पुकारे जाए, कट जाए, मर जाए, जान से गुजर जाए, लेकिन सबसे ऊंचा ये परचम हमारा है। कि जब भी आंधी चली जुल्म के खौफ की, कि जब भी आंधी चली जुल्म के खौफ की, तेरे बेटे लड़े तेरे बेटे कटे। जब भी तूने पुकारा तो हम चल दिए, अपने सर पे लपेटे कफन या वतन। पास बाहें शरीयत के आइन का, तेरा परचम अलम है मेरे दीन का। चांद तारा निशान शान आसीन का, आसमां तुझ पे साया फिगन या वतन, आसमां तुझ पे साया फिगन या वतन। नजरियाती बुनियादें, कसीर मादनी वसाइल, नौजवान नस्ल, मेहनत और लगन किसी भी मुल्क के गुरूर की सलामती यानी उसके परचम को ऊंचा रखने के जामिन होते हैं। सामीन मोहतरम, बिफज़लिल्लाह हम इन तमाम नेमतों से माला माल हैं।
لا الہ کی نظریاتی بنیادوں پر قائم ہونے والی یہ ریاست 35,000 مدارس، سینکڑوں خانقاہوں اور لاتعداد دینی جماعتوں کو اپنے دامن میں لیے اپنی نظریاتی حفاظت سے بے فکر یہ گنگنا رہی ہے کہ سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے۔ اس کی تقدیس کو محمیز لگاتے ہر سال سب سے زیادہ حفاظ و طلباء بتا رہے ہیں کہ سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے۔ سرد و گرم کی پرواہ کے بغیر فضا و باربر کے محافظ، کبھی دشمن سے برسرے پیکار ہو کر، کبھی اپنی جان کی بازی ہار کر جتا رہے ہیں کہ سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے۔ قصہ مختصر سامعین محترم، ہزار بر گریں، لاکھ آندیاں اٹھیں، سب سے زیادہ قابل کاش رقبے کی بات ہو یا سمندر کی نعمت ہو یا بھی ذخائر کی کثرت کا ذکر ہو، لہلاتے سرسبز کھیت ہوں یا سیاہوں کی دل لباتی سربفلک چوٹیاں ہوں، نعمتوں کی یہ فروانی اور جذبوں کی سچائی بتاتی ہے کہ عشق احمد سے لبریز ہو کر قلب و نظر رنگ و روشن رخ حسن پیارا رہے۔ سب سے آگے رہے یہ میری ملت صدا، سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے، سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے۔ وما علینا سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے کے عنوان سے ہمارے جذبات کو منور فرما رہے تھے حافظ نعمان طیب۔ شاعر کہتا ہے یہ دل یہ جان وار دو میرا وطن سوار دو، یہ دل یہ جان وار دو میرا وطن سوار دو، حیات جس کا نام ہے بہادروں کا جام ہے، یہ جام جھوم کر پیو جیو تو بے دھڑک جیو، یہ دل یہ جان وار دو میرا وطن سوار دو۔ اب میں انگلش زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے درخواست کر رہا ہوں ہارون خان سے کہ وہ آئیں اور آ کر انگلش زبان میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful. Respected teacher, dear audience, and my class fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pakistan is an Islamic state which appeared on the map of the world on 14th August 1947 after a great struggle. The full name of Pakistan is Islamic Republic of Pakistan. Pakistan is a beautiful country. It is the land of the pure and the land of dreams, where each day the sun rises to mark a new beginning. It is 70-year old. When Pakistan first came into being, many people said it would not survive. However, it is true that our forefathers faced several problems and had to make many sacrifices. But today, as the 21st century progresses, Pakistan has surely come over hurdles and made developments in many fields of life. The Muslims sacrificed their wealth, prosperity, and lives for the sake of Pakistan. I love my country from the depths of my heart because I was born and brought up on its sacred land. Dear audience, why I love Pakistan? I love my country because it gives me a standard of living which no other country would. I could freely roam around the streets all night, no one would stop me. I could park my car wherever I want. People in countries like US and UK have to pay road tax and also a large amount of parking fee if they want to park their cars. I love Pakistan because I am given the freedom to live life the way I want. It allows me to live as a free citizen. Dear audience, what is the aim of this piece of Jannah? Pakistan was established by keeping many objectives in mind. The aims of the establishment of Pakistan was establish an Islamic society and Islamic state. Pakistan is in fact the fort of Islam. Quaid-e-Azam said, we did not demand Pakistan to acquire a piece of land, but we wanted a homeland where we could introduce Islamic principles.
Pakistan is gift from Allah, which came into being after countless sacrifices rendered by Muslims of the subcontinents. It stands for the support of the whole Islamic world. Allah has blessed Pakistan with rich resources. Now it is our duty to make Pakistan a great, strong and prosperous country. May Allah bless our country with peace, success and prosperity. Ameen. माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को जब ये खित्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया तो ये ऐसे ही नहीं मिल गया, बल्कि इसमें सबसे नुमाया किरदार अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का है। इसी किरदार को बयान करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ नूरुल हसन से, जो कि मुताल्लिम है दर्जा राबिया के, कि वो आए और आकर क़याम पाकिस्तान में उलमा का किरदार क्या था के उन्वान से अपने माफी ज़मीर का इजहार फरमाएं। तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम हाफिज़ नूरुल हसन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिथुहा मन यशाअु मिन इबादिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लहू के कतरों के बीज बोकर, लहू के कतरों के बीज बोकर हजारों गुलशन सजाने वालों, नचोड़ कर खूं जिगर से अपने चराग महफिल जलाने वालों, तुम्हारी यादें बसी हैं दिल में उफ़क़ के उस पार जाने वालों, सलाम तुम पे असर फरोशो सरदड़ की बाजी लगाने वालों। सामीन मोहतरम, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ आया तो उलमाए इस्लाम और अकाबिर देवबंद ने अंग्रेज़ को दुश्मन इस्लाम और दुश्मन मुसलमान समझते हुए उसका रास्ता रोकना अपना ईमान समझा। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ के नापाक कदम लगते ही हर तरफ जुल्म ही जुल्म होने लगा, इस्लाम के खिलाफ खतरनाक साजिशें बढ़ने लगी। तो इन हालात में हिंदुस्तान में अंग्रेज के खिलाफ बहुत सी तहरीकें उलमाए इस्लाम ने चलाई, जिनमें तहरीके बालाकोट अंग्रेज और सिख मजालिम के खिलाफ चलाई गई, जिसकी क़यादत सैयद अहमद शहीद रहिमहुल्लाह इस्माइल शहीद रहिमहुल्लाह ने की। 1857 की जंग आज़ादी की तहरीक चली तो शामली के मैदान में अंग्रेज के खिलाफ जिहाद की क़यादत करने वाले हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम ननोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और हाफिज जामिन शहीद रहिमहुल्लाह थे। तहरीक रेशमी रुमाल अंग्रेज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली से चलाई गई तो क़यादत करने वाली शख्सियत शेखुल हिंद हजरत महमूदुल हसन रहिमहुल्लाह की थी। हुसूल पाकिस्तान के लिए तहरीक पाकिस्तान चली तो क़यादत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह, मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह करते हुए नजर आते हैं। हाज़िरीन महफिल, क्या मैं पाकिस्तान में उलमा के किरदार को फरामोश करने वालों को बारी पाकिस्तान का ये फरमान सुना देना चाहता हूं कि अगर उलमा मेरा साथ न देते तो पाकिस्तान न बनता। अगर उलमा मेरा साथ न देते तो पाकिस्तान न बनता। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1937 के इलेक्शन में जब मुस्लिम लीग को उलमा की ताईद हासिल न थी तो पंजाब असम्बली से सिर्फ 2 मुस्लिम लीगी रुकन मुंतखब हुए, और 1945 और 46 के इलेक्शन में जब मुस्लिम लीग को उलमा की मुकम्मल ताईद हासिल थी तो 100% कामयाबी हासिल हुई। जी हाँ, ये उलमा ही की कुर्बानियाँ थी, जिसका एतराफ़ आज़ादी के मौका पर कायद आज़म रहमहुल्लाह ने इस अंदाज से किया कि मगरबी पाकिस्तान में परचम कुशाई के लिए अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह और मशरकी पाकिस्तान में परचम कुशाई के लिए अल्लामा जफर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह को
منتخب کیا. ذرا توجہ کیجئے, آج ایک تاریخی مغالطہ دور کر دینا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ مصور پاکستان کہلاتے ہیں, اس لیے کہ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے ایک الگ اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا. تو سامعین محترم, اگر تصور پیش کرنا کسی بھی مملکت کی بنیاد کا سب سے پہلا پتھر ہے تو یہ پتھر رکھنے کی سعادت بھی ایک عالم دین کو حاصل ہے, جس کی گواہی مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں دی. فرمایا 1928 میں ہم نے حکیم الامت رحمہ اللہ سے یہ الفاظ سنے کہ دل یوں چاہتا ہے کہ ایک خطے پر اسلامی حکومت ہو, سارے قوانین احکام شریعت کے مطابق ہو, بیت المال ہو, زکوٰۃ کا نظام رائج ہو, شرعی عدالتیں ہو, لیکن دوسری قوموں کے ساتھ مل کر یہ نتائج کہاں حاصل ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو مسلمانوں کی ہی ایک جماعت ہونی چاہیے اور اسی کو ہی ہونی چاہیے. سامعین محترم, آج سیکولرزم کا پجاری علماء کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر ملک پاکستان وطن عزیز کا مخالف ثابت کرنے کی بے سود و بیکار اور ناکام کوشش کر رہا ہے. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی مثال ایک مسجد کی سی ہے کہ مسجد بننے سے قبل تو اس کی جگہ میں اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن مسجد بننے کے بعد اس اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. چنانچہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا سنہری قول ہے, فرمایا قیام پاکستان کے وقت میری رائے ہار گئی تھی, اب جب بھی وطن عزیز ملک پاکستان نے پکارا واللہ میں اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کروں گا. مجھے یہ اتنا ہی عزیز ہے جتنا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. میں قول کا نہیں عمل کا آدمی ہوں. وطن اور اس کی عزت کی طرف جو آنکھ اٹھے گی وہ پھوڑ دی جائے گی, جو ہاتھ اٹھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا, اور وطن اور اس کی عزت کے مقابلے میں نہ اپنی جان عزیز رکھتا ہوں نہ اپنی اولاد کو. میرا خون پہلے بھی تمہارا تھا اور اب بھی تمہارا ہے. میرا خون پہلے بھی تمہارا تھا اور اب بھی تمہارا ہے. میرے دوستو, آج باطل ہم سے اس سرزمین کو چھین لینا چاہتا ہے. اس کی گندی نگاہیں اس سرمایہ پر ٹکی ہوئی ہیں جو تمہارے سینوں میں محفوظ ہے. آؤ سرمایہ کو باہر نکالیں, دکھتی قوم کی آنکھ کا سرما اور دل کی دھڑکن بنا ڈالیں. یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی. میرے ساتھ مل کر یہ عہد کریں کہ جبین ارض کو بحر درخشاں کر کے چھوڑیں گے, جبین ارض کو بحر درخشاں کر کے چھوڑیں گے. ہم ان ذروں کو تاروں سے بھی تاباں کر کے چھوڑیں گے, ہم ان ذروں کو تاروں سے بھی تاباں کر کے چھوڑیں گے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, بہت ہی آسان انداز سے قیام پاکستان میں علماء نے جو کردار ادا کیا تھا اس کو بتلا رہے تھے محترم جناب حافظ نور الحسن. میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جس طرح اس وقت علماء حق نے قیام پاکستان کے اندر اپنا کردار ادا کیا تھا, اسی طرح آج بھی جب بھی اپنے عزیز ملک پاکستان کو کسی طرح سے ضرورت پڑتی ہے تو مجھے صف اول میں میرے اکابرین نظر آتے ہیں. وہ چاہے جس میدان میں بھی ضرورت پڑے, اگر قوم کے ننھے نہالے بچوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہمارے مدارس نے تیار کر کے دیے ہیں. اور بھی جس میدان میں ضرورت پڑی مجھے میرے علماء صف اول میں نظر آئے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے علماء نے دنیا بھر میں ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. الحمدللہ پورے عالم اسلام ان کو تسلیم کرتا ہے, اور وہ چاہے عرب کے ممالک ہوں یا عجم کے ممالک ہوں, ہر جگہ حضرت کو عزت دی جاتی ہے, اور حضرت کی وجہ سے ملک پاکستان کو بھی عزت دی جاتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اکابرین کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. اب میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے جذبات کو گرمانے کے لیے ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں درجہ اولا کے متعلم طارق جمیل سے کہ وہ آئیں اور آ کر ملی نغمہ پیش فرمائیں.
محترم حافظ طارق جمیل. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ باعث کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے، میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، یہ چمن اس چمن میں تم سب ہو، برگ و بار کی صورت، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ طارق جمیل جو کہ ملی نغمے سے ہمارے جذبات کو ابھار رہے تھے. چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا،
مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گر خدا کا، ہم اس کے پاس با ہے وہ پاس با ہمارا، تیغوں کے سائے میں پل کر ہم جواں ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے میں پل کر ہم جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے وہ آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے وہ آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے عرض وطن تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے عرض وطن تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون اب تک تیری رگوں میں رواں ہمارا۔ اب میں دوبارہ ملی نغمے کے لیے ملتمس ہوں محمد زبیر خان سے کہ وہ تشریف لائیں اور ملی نغمے سے ہمارے جذبات کو ابھاریں۔ تشریف لا رہے ہیں زبیر خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام ہے ہم پر یہ خدا ذوالجلال کا، انعام ہے ہم پر یہ خدا ذوالجلال کا، ایک ملک دیا ہم کو بہت ہی کمال کا، ایک ملک دیا ہم کو بہت ہی کمال کا، انعام ہے ہم پر یہ خدا ذوالجلال کا، ایک ملک دیا ہم کو بہت ہی کمال کا، طیبہ سے ہے نسبت میرے پیارے وطن تیری، طیبہ سے ہے نسبت میرے پیارے وطن تیری، طیبہ سے ہے نسبت میرے پیارے وطن تیری، لاؤ کوئی خطہ جو ہو ایسی مثال کا، لاؤ کوئی خطہ جو ہو ایسی مثال کا، ایک ملک دیا ہم کو بہت ہی کمال کا، انعام ہے ہم پر یہ خدا ذوالجلال کا، ایک ملک دیا ہم کو بہت ہی کمال کا، اللہ ہمیں ملک دے اسلام کے لیے، اللہ ہمیں ملک دے اسلام کے لیے، اللہ ہمیں ملک دے اسلام کے لیے، اللہ نے جواب ایسا دیا اس سوال کا، اللہ نے جواب ایسا دیا اس سوال کا، ایک ملک دیا ہم کو بہت ہی کمال کا، یہ ملک ہمارا ہے 76 کا ہو گیا، یہ ملک ہمارا ہے 76 کا ہو گیا، یہ ملک ہمارا ہے 76 کا ہو گیا، ہم سب ہی بھرم رکھ نہ سکے دیکھ بھال کا، ہم سب بھی بھرم رکھ نہ سکے دیکھ بھال کا، ایک ملک دیا ہم کو بہت ہی کمال کا، انعام ہے ہم پر یہ خدا ذوالجلال کا، انعام ہے ہم پر یہ خدا ذوالجلال کا، ایک ملک دیا ہم کو بہت ہی کمال کا، تعمیر و ترقی میں لگو سارے ساتھیوں، تعمیر و ترقی میں لگو سارے ساتھیوں، تعمیر و ترقی میں لگو سارے ساتھیوں، تم عزم و ارادہ کرو اب دیکھ بھال کا، تم عزم و ارادہ کرو
اب دیکھ بھال کا، ایک ملک دیا ہم کو بہت ہی کمال کا، انعام ہے ہم پر یہ خدا ذوالجلال کا، انعام ہے ہم پر یہ خدا ذوالجلال کا، ایک ملک دیا ہم کو بہت ہی کمال کا۔ تمام طلبہ کرام اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان مرز پاکستان، مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام، قوت عوام، قوت ملک سلطنت آئندہ کا زندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستاروں ہلال، رہبر ترقیوں کمال، ترجمان ماضی شان حال، جانے استقبال، سایہ خدا ذوالجلال۔ تمام طلبہ کرام اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ الحمدللہ ہماری آج کی یہ تقریب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ اب میں ملتمس ہوں اپنے استاد محترم مفتی صفی الزمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اختتامی کلمات اور دعا کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز ساتھیوں، آج ہم ایک تاریخ ساز دن کے اندر ایک تاریخی پروگرام کے اندر شریک ہیں۔ یوم آزادی کے عنوان سے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ دن ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل اور وہ تاریخ ساز دن ہے جو ہمیں ان اکابرین کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اور اپنی مستورات اور عورتوں کی عزتوں کی قربانیاں دے کر یہ مملکت خداداد پاکستان، وطن عزیز اور یہ اسلامی ریاست اس کو حاصل کیا تھا۔ یقیناً اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت کے اخبارات کے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے جانوں کی قربانی دی، تب جا کر کے یہ اسلامی ریاست وجود میں آئی ہے۔ اور ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہماری یہ ملک، ہماری یہ اسلامی ریاست تمام اسلامی ممالک میں اللہ رب العزت نے اس کو جو اعزاز بخشا ہے شاید کسی اور ملک کو یہ حاصل ہو۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد زمین پر وجود میں آنے والی یہ اسلامی ریاست واحد ریاست اسلامی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے۔
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इस्लामी रियासत के जो खदोखाल बयान फरमाए हैं, अल्लज़ीना इम्मकन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़का व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। कि अगर मुसलमानों को इस्लामी रियासत मिल जाए, इस्लामी रियासत वो हासिल करें, उस इस्लामी रियासत के खदोखाल क्या होंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर बयान फरमाते हैं कि उसमें वो नमाज कायम करेंगे, उसमें वो ज़कात अदा करेंगे, उसमें वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। तो मेरे अजीज़ तलबा साथियों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी उस दुस्तूरसाज असम्बली के अंदर सबसे पहली जो करारदाद पास हुई हैं वो कुरान पाक के इस इस्लामी रियासत के खदोखाल की रोशनी में सबसे पहली करारदाद हमारी ये पास हुई हैं कि इस मुल्क के अंदर हाकिमियत आला वो अल्लाह की होगी। ये एजाज़ किसी और मुल्क को हासिल नहीं है, ये हमें इस मुल्क के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एजाज़ बख्शा है कि हमारी सबसे पहली करारदाद ये पास हुई है। और इस तरीके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें हमें इस मुल्क के अंदर अता फरमाई हैं, शायद किसी इस्लामी मुल्क के अंदर ये नेमतें उसको हासिल हों। हज़ारों की तादाद में मदारिस, हज़ारों की तादाद में मसाजिद, खानकाएं, मराकिज़, उलमा, तलबा और यहाँ पर इस्लामी तालीमात, आपके सामने ये तमाम तर चीज़ें हैं। किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर अपनी मर्जी से आप कोई इस्लामी तालीम के लिए निसाब मुरत्तब नहीं कर सकते, बल्कि आपको वो निसाब पढ़ाना पड़ता है कि जो निसाब आपको हुकूमत की तरफ से मिलता है। और अगर आप किसी इस्लामी मदरसे को दियारे गैर में, दीगर ममालिक में इस्लामी मदरसा खोलना चाहें, इस्लामी मदरसे की, दीनी मदरसे की आप इब्तिदा और इफ्तिता उसका करना चाहें तो आपके लिए बड़ी वहाँ पर मेहनतें करनी पड़ती हैं, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती हैं। और इसका मुशाहदा मैंने खुद अपनी आंखों से अफ्रीका में कर लिया। हमारा एक तालीमी दीनी मदरसा बन रहा था शहर से 15 किलोमीटर दूर। अब हमने जब वहाँ पर मदरसे की वहाँ पर बुनियाद रखी तो मदरसे की बुनियाद रखने से पहले वहाँ पर हुकूमती सतह पर कहीं वहाँ पर टीमें आई और कभी वो जाकर के एक चीज़ का जायज़ा लेती हैं, कभी दूसरी चीज़ का जायज़ा लेती हैं, कभी एक मुश्किल सामने खड़ा कर देती हैं, कभी एक रुकावट सामने ला के खड़ा कर देती हैं और कह देती हैं वो टीमें कि आप यहाँ पर अपने इस निसाब का इजरा यहाँ पर नहीं कर सकते, आप यहाँ पर ये जो निसाब हैं अपने हमारे इन बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते। उनकी शराइत माननी पड़ती थी, निसाब उनसे मंजूर करवाना होता था और फिर उनकी शर्त ये कि आप यहाँ पर अगर अपने दीन के एतबार से आप अपना निसाब यहाँ पर पढ़ाना भी चाहें तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप इन बच्चों को असरी तालीम दे दें। आप यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर खातिर खा हिस्सा आप स्कूल के लिए खास कर दें और जो हमारी तरफ से शराइत हैं आपने उन्हीं शराइत को फॉलो करके यहाँ पर आप इस निज़ाम को चला सकते। हमें वहाँ पर मदारिस के अंदर बगैर स्कूल के मदरसे के निज़ाम को चलाना नामुमकिन था। हम उनको लिख करके दे देते कि हम यहाँ पर स्कूल की तालीम बच्चों को देंगे, हम यहाँ पर स्कूल का निसाब बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे ये बच्चे मुसलमान हैं, हमें इन मुसलमान बच्चों को इनके दीन और ईमान की हिफाजत के लिए, इनकी नस्लों के अंदर ईमान को आगे मुंतकिल करने के लिए हमें अपने इस्लामी निसाब को पढ़ाने दें। हमें वहाँ पर बड़ी मशक्क़तें और बड़ी मेहनतें करनी पड़ी और वहाँ पर जाकर के फिर अपने मदारिस के अंदर वहाँ पे जाकर के इस्लामी और मदारिस का ये निसाब वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना पड़ा। लेकिन हमें यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमतें हासिल हैं। अब यहाँ पर कोई भी निसाब अल्लाह के फजल से हमारा ये निसाब मदारिस का निसाब अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमती मुदाखलत से पाक हैं और हमारे अकाबिरीन आज भी इसके लिए
सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं और उनको यहाँ पर इस हवाले से मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते हैं। और अल्लाह के फजल से हमें तमाम ये हमारे मदारिस और इसके अंदर पढ़ने पढ़ाने वाले ये निसाब जो हम पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले इसके अंदर हुब्बुल वतनी सिखाई जाती हैं, हुब्बुल वतनी सिखाई जाती हैं। और ये हुब्बुल वतनी हमें वरसे में मिली है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जब मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे थे, आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त आपके दिली क्या कैफियत और आपके दिली क्या जज्बात थे। आप बार बार काबतुल्लाह को मुखातब करके फरमा रहे थे, ये काबा आपसे जाने को जी नहीं चाह रहा, अगर मुझे ये मेरी कौम लौला अखरजूनी लौला कौमी अखरजूनी मिनके मा खरजतु मिनकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मेरी ये कौम मुझे आपसे न निकालती, मैं कभी भी आपसे मैं यहाँ से न चला जाता। वमा सकनतु फी गैरिक, और आपके अलावा मैंने कभी सकूनत इख्तियार नहीं करनी थी, लेकिन ये कौम मुझे यहाँ पर रहने नहीं दे रही, ये कौम मुझे यहाँ पर जीने नहीं दे रही। ये हुब्बुल वतनी हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वरसे में मिली है। हमारे ये बच्चों को सबसे पहले हुब्बुल वतनी सिखाई जाती है कि भाई आप अपनी मिट्टी के साथ, आप अपनी धरती के साथ आप जितने वफादार होंगे, आप जाकर के दीन की खिदमत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खमीर के अंदर अपनी इस धरती की मोहब्बत नहीं है, वफादारी नहीं है, आप लाख दावे भी कर लें, आप जाकर के दीन की खिदमत नहीं कर सकते। और तारीख गवाह है, ये मुल्क हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा की कुर्बानियों के बगैर वजूद में नहीं आया। सबसे पे और इसकी गवाही आपके सामने है कि जब ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान ये मुल्क वजूद में आया, बवाए मिल्लत ने कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमहुल्लाह ने सबसे पहले जो झंडा जिनके हाथ में तमाया, आपको मालूम है कि वो एक आलिम दीन थे, हजरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, वो एक आलिम दीन थे। उनके हाथ में झंडा दिया और उन्होंने जाकर के मगरिबी पाकिस्तान के अंदर झंडा लहराया। और इसी तरीके पर अल्लामा जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को उनके हाथ में झंडा तमा करके उन्होंने मशरिकी पाकिस्तान के अंदर झंडा लहराया। ये इस बात की दलील है कि इस मुल्क की बुनियादों के अंदर उलमा की कुर्बानियां भी शामिल हैं। आज अगर कोई ये दावा करता है कि ये मुल्क पाकिस्तान की उस तहरीक के खिलाफ थे, ये उनकी खामख्याली है और ये उनकी जहालत है, ये उनकी अदम वाकफियत और नावाकफियत है। हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी हैं, उलमा शामिल न होते। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम का वो कौल आपके सामने तालिब इल्म ने पेश कर लिया कि मेरे साथ इस तहरीक में उलमा साथ न देते, तो फिर 1936 के अंदर भी तो इलेक्शन लड़ा था, फिर उसमें वहां पर उन्होंने कामयाबी क्यों हासिल नहीं कर ली कि 1945, 40 और 47 के इलेक्शन के अंदर उनको मुकम्मल 100% कामयाबी हासिल हो जाती है। 1936 में जब उलमा का साथ नहीं होता, वही लोग होते हैं, यही तारीखें होती हैं, फिर कामयाब क्यों नहीं होते? मकसद यही है, मतलब यही है, उलमा ने साथ दिया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान और ये मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज हमें अता फरमाया। और ये दिन हमारे उलमा तो ये भी फरमाते हैं हम यौम आज़ादी के नाम से न मनाएं, हम यौम तशक्कुर के तौर पर मनाएं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे थे, मक्के से जब मदीना आप तशरीफ ले गए, वहां ने यहूदियों को देखा कि वो एक दिन रोजा रखते हैं 10 मुहर्रम को। उनसे पूछा क्यों रोजा रखते हो? उन्होंने कहा ये वो दिन है कि जिस दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी कौम को फिरऔन और उसकी कौम से निजात अता फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज, आपके क्या कलिमात मुबारक आपकी जुबान मुबारक से निकले, आपने फरमाया नहनु औला बिमूसा, हम तो मूसा से ज्यादा हम करीब हैं, हम इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि हम उनकी सुन्नत को जिंदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10वीं को भी रोजा रखेंगे और अगर आम मुकबिल के अंदर आने वाले साल के अंदर अगर मैं जिंदा रहा लअसूमन्न तासिआ, आपने फरमाया कि इनकी मुखालिफत की वजह से मैं 9वीं का भी रोजा रखूंगा। हम तो यौम तशक्कुर हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं, यौम तशक्कुर के तौर पर, और हमारे अकाबिरीन तो ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मुल्क अता फरमाया है 27 रमजान मुबारक को, और
27 رمضان المبارک کی رات کو عطا فرمایا ہے، جمعے کا دن تھا۔ یہ تمام تر اعزازات اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تمام تر سعادتیں جو ہمیں حاصل ہیں اس ملک کے وجود کے اندر، ہمیں تو اس کی طرف جانا چاہیے۔ یہ اسلامی ریاست ہے، 27 رمضان کو یہ یوم تشکر منانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی نام پر یہ ملک وجود میں آیا ہے، ہمیں تو وہ منانا چاہیے۔ تو ہم یہ دعویٰ ایسے نہیں کرتے، ہمارے پاس اس پر گواہیاں اور دلائل موجود ہیں، اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے اکابرین نے کیا قربانیاں دی۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے یہ ملک عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے پنجاب کا آدھا حصہ اس طرف ہے اور پنجاب کا آدھا حصہ پڑوسی ملک کے اندر ہے، یہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنے مدارس اس طرف تھے، جتنی خانقاہیں اس طرف تھی، اس سے بڑھ کر مدارس اس طرف تھے، اس سے بڑھ کر خانقاہیں اس طرف تھی، لیکن آج وہاں پر اس تعداد میں مدارس نہیں ملتے، اس تعداد میں خانقاہیں نہیں، ان کو اس وقت جا کر کے استبل بنا دیا گیا، جانوروں کے وہاں پر جانور وہاں پر ٹہرا دیے گئے، جانور وہاں پر باندھ دیے گئے، ان کو استبل بنا دیا گیا گھوڑوں کے، وہاں پر جا کر کے مدارس کو اور اس طریقے پر خانقاہوں کو گرا دیا گیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اور ترقی عطا فرمائی، اور مدارس بن گئے، اور خانقاہیں بن گئی، اور ہزاروں کی تعداد میں ہر سال علماء اور حفاظ پیدا ہوتے ہیں الحمدللہ۔ یہ انہی مدارس کی مرہون منت ہیں، انہی مدارس اور ان علماء کی وہ قربانیاں ہیں کہ اس کی وجہ سے ملک پاکستان الحمدللہ نظریاتی سرحدات کے تحفظ سے آج محفوظ ہے۔ کیوں؟ علماء یہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں، یہ مدارس یہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں، یہ خانقاہیں فراہم کر رہے ہیں، مراکز فراہم کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ نظریاتی اعتبار سے، جغرافیاتی اعتبار سے تو ہر وقت حالات خراب ہوتے ہیں، لیکن نظریاتی اعتبار سے الحمدللہ تمام سرحدات محفوظ ہیں، اسلام محفوظ ہیں، اور یہاں پر اسلام کے پڑھنے پڑھانے والے محفوظ ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہیں اور ان علماء کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا ہوگا، ان کو ماننا ہوگا۔ یہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اپنے اس ملک کی ترقی کے اندر شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہر قدم ملانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ قدم اٹھائیں، ملک کو آگے ترقی پر لے جائیں، یہ آپ کے ساتھ، آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنے، بلکہ آپ کے صف اول کے سپاہی بنیں گے، یہ آگے بڑھیں گے، یہ ہمارے طلبہ اور یہ علماء۔ لیکن آپ قدم تو اٹھائیں، آپ قدم تو اٹھائیں۔ سوال آپ سے پیدا ہوتا ہے، سوال آپ سے کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آج ہر باسی ان نعمتوں کے استفادے سے محروم کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت نے اتنے وسائل عطا فرمائے ہیں، ان وسائل کی تقسیم انصاف پر مبنی کیوں نہیں ہے؟ یہ تو سوال آپ سے کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ ساتھیوں اور میرے اساتذہ کرام، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، اور آج ہم مدرسے کے اندر یوم تشکر کے طور پر اس دن کو منا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک پاکستان کی چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، جغرافیائی اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرمائے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت ہر نعمت سے ہر باسی کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، امین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهل، فافعل بنا الخير كما أنت أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، ہمارے اس پروگرام کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارا یہ پروگرام ملک کی ترقی کے لیے بہترین ذریعہ ثابت فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے وطن عزیز کو معاشی استحکام نصیب فرما، سیاسی استحکام نصیب فرما، سیاسی نیک حکمران قیادت ہمیں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یا الہ العالمین بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ناقدری سے ہمیں محفوظ فرما، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اور جتنے بھی وسائل عطا فرمائے ہیں یا الہ العالمین تمام وسائل کو، اور یا الہ العالمین تمام نعمتوں کو
ہر باسی کو اس سے استفادے کی توفیق نصیب فرما، اور یا الہ العالمین یا الہ العالمین ہمارے ملک کو دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا الہ العالمین ان کو نیست و نابود فرما، نشان عبرت بنا، اور یا الہ العالمین ملک کے اندر چلنے والے دینی مدارس، مراکز، مساجد، خانقاہیں، علماء، طلباء، یا الہ العالمین سب کی حفاظت فرما، سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم۔